أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمام اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ تمام ایسے ناظرین و حاضرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیوز یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی ہے کہ ہم اصلاحی ویڈیوز، اصلاحی بیانات، نعتیں، زیارتیں اور مختلف چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی جانب سے ایک اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں اور یہ ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے، لائک کیا کیجئے، اپنے پیارے پیارے کمنٹس دیا کیجئے تاکہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کار خیر کو قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج انتہائی تکلیف دہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محبت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے رسول کے گھرانے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً اس بات سے متفق ہوں گے اور اتفاق یقیناً کریں گے جو اب میں کہنے والا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اور حضرت یعنی مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے مقام رکھنے والے لوگ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ لگتے ہیں کہ بڑے علم والے ہیں، بڑی ہی مسند نشیں ہیں، دنیا ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے، ان کے بڑے فالوورز بھی ہیں، لیکن انتہائی شرم و حیا، یعنی مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ لوگوں کو تو دیکھ کر لوگ آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا انداز، آپ کی باتیں، آپ کی علمیت کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ لوگوں کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں جب کنوے ہو جاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو خدا کے واسطے بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایسی کچھ ہو، ایسی بات شاید، مجھے نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے ذہن سے گزری ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ نے کہیں پڑھ لیا ہو، تو خدا کے لیے اتنی تو عقل و سمجھ و شعور ہونا چاہیے کہ ضروری ہے کہ ہر بات یعنی لوگوں تک پہنچائی جائے، یعنی ضروری ہے کہ ایسا ڈسپیوٹ معاملے کو سب کے سامنے اجاگر کیا جائے، ضروری ہے کہ سب کے سامنے وہ اس چیز کو سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں میں انتشار پھیل جائے اور لوگ یہ فرقہ واریت کی جو ایک آگ ہے اور مزید دہکتی رہ جائے، مزید ہوا لگتی رہے سے۔ یعنی للہ کچھ تو خیال کیجئے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہے؟ آپ کو پتہ نہیں؟ ارے جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری و چہیتی صاحبزادی، رحمت للعالمین کی صاحبزادی، سلطان الفقراء میں ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں آپ دیکھیے، ان کی تصنیف رسالہ روحی شریف میں دیکھیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 70,000 سال پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے جن ارواحوں کو پیدا کیا، ان میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی ذات پاک ہے کہ جن کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی وہ 7 سلطان الفقراء میں سے سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے۔ اندازہ تو کیجئے کس کی بات کر رہے ہیں یار، کس کے گھر میں، یعنی جن کے گھر میں جو ولادت باسعادت جن صاحبزادوں کی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں کہ وہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔
حضرت علی کرم الوجہ کریم جن کی پیدائش بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد یعنی اللہ کے گھر میں ہوئی، اتنی بڑی ہستی جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی اس وقت تک جب تک حضرت علی کرم الوجہ کریم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں نہ لے لیا. آپ کی زبان مبارک پر غذا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن چٹایا، قطرہ قطرہ علم عطا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علم کا شہر، علی علم کا دروازہ ہے. اندازہ تو کیجئے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مزید حدیث میں اور بھی باتیں آتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ مختلف انداز میں فرمایا کہ کسی کو کہا کہ یہ بنیاد ہیں، یہ دیواریں ہیں، اور یہ چھت ہے، اور یہ دروازہ ہے. مقصد کہنے کا صرف اور صرف یہ کہ تمام سلاسل حضرت علی کرم الوجہ کریم سے چل رہے ہیں. ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ معتبر ہستی جو خاندان نبوت کا حصہ ہے، اندازہ تو کیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم الوجہ کریم. آپ تو گھرانے کے لوگ ہیں، خدا کا خوف کیجئے، اللہ کا واسطہ، آپ کو رسول کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے بعض آ جائیں، ایسی باتیں نہ کریں. آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی اور اس کے بعد آگے کنوے کر دی، آپ کو پتا ہے کہ کیسی آگ لگ جاتی ہے. دل چل رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو محبت تھی، آپ کو محبت نہیں تھی، تبھی تو آپ نے ایسی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جس سے لوگوں کے دل جل گئے. اتنی بڑی ہستی ہے، وہ آپ کے سامنے مد مقابل آ کے آپ سے لڑیں گی، آپ سے پوچھیں گی، ہاں روز محشر میں ضرور پوچھیں گی کہ تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی ہمارے متعلق لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے. گو کہ مجھے امید ہے کہ وہاں پر بھی وہ لوگ اس انداز میں بات نہیں کریں گے، لیکن ان کی طرف سے اللہ رب العزت آپ کو پکڑے گا، اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا. پہلے تو دنیا میں آپ کو دکھائے گا، پھر آپ کو قبر میں دکھائے گا، پھر روز محشر دکھائے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روز محشر جلوہ محبوبی دکھایا جائے گا، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا، ان کے گھرانے والوں کا نام ہوگا. ارے جن کی عزت اور توقیر اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کے متعلق الٹی سیدھی باتیں اگر کہیں کتابوں میں پڑھ بھی لیا آپ نے تو ضروری ہے اس کو نشاندہی کی جائے. یہ محبت کا کون سا انداز ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم الوجہ کریم، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام ہیں، بے شمار امہات المومنین ہیں، سب ہماری مائیں ہیں. تمام اہل بیت اطہار، پورا گھرانہ ہمارے سر آنکھوں پہ. ہم ان کی جوتیوں کے خاک در خاک کے برابر نہیں، ہم ان کے غلام در غلام در غلاموں کے غلاموں کے برابر نہیں. ہماری اوقات دیکھو اور باتیں دیکھو، کتنی تکلیف دہ بات ہے. یقین جانے میرا دل جل رہا. میں نے کئی دنوں سے ان باتوں کو سنا تھا اور میں نے چاہا کہ میں کچھ کہوں، لیکن شاید لوگ بولیں گے کہ یہ کون ہے بھائی. ہاں ہم بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں. کسی سے معذرت کے ساتھ اگر کسی کی بات دل آزاری ہو رہی ہو، لیکن میں بڑے ذمہ داری اور بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں بھی عاشق رسول، میں بھی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اصلاحی بیانات دیتا ہوں، میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت ادا کرتا ہوں تو وہاں پر حاجیوں کی رہنمائی کرتا ہوں. مجھے بھی 16 سال ہو گئے انہی علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، مفتیان حضرات کے ساتھ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، محدثین کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ. آپ نے تو شاید نام سنے ہوں گے ولیوں کے، کتابوں میں دیکھا ہوگا. میں نے وقت کے قطب الاقطاب کے ساتھ مسافے کی، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان سے دعائیں لی ہیں، ان کی صحبتیں اختیار کی ہیں.
33 ایئرز سے لے کے تقریباً 35 ایئرز تک اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی ہے، جو ولی کامل تھے. زبانی جمع خرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں جی. ایک مست و مجذوب کی صحبت مجھے حاصل رہی ہے، ہلکی بات نہیں کر رہا. دل چل رہا ہے، اس لیے بہت سی باتیں واضح کرنی پڑ رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. بڑے بڑے قلابے پلا کر اور بڑے بڑے عمامے اور بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کے مسندوں پہ بیٹھ کر بات کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ آپ کو شرم ہو یا نہیں ہے؟ آپ کو تمیز نہیں؟ آپ بات کیا کر رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ ایک گفتگو سے کیسی آگ لگ جائے گی؟ جن ہستیوں کا نام لیتے ہوئے لفظ تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی اچھا لفظ استعمال کیا جائے، کہیں ان کی مراتب سے کم یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جائے جس سے ان کی شان گھٹتی ہو. ارے جن کے نام لیتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہو، ان ہستیوں کے متعلق آپ ایسے سے واقعات بیان کریں گے؟ نہیں. مجھے یہ بتائیے، اگر یہ واقعات اگر بیان نہ کیے جائیں تو کیا ایمان خراب ہوتا ہے؟ ایمان کو تقویت نہیں ملتی یا علمیت آپ کی ظاہر نہیں ہوتی؟ یعنی رسوا کرنے کے لیے اگر کوئی رہ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پیارا گھرانہ، اس کے اہل خانہ، یعنی یہی لوگ رہ گئے. یعنی تمہارے پاس کوئی اور نہیں رہ گیا کہ جس کی بات کی جائے. پتہ نہیں کتنے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دشمنان اہل بیت تھے، وہ نہیں ملے. ملے تو وہی لوگ ملے کہ انہی کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر دی. ارے ہیں کون؟ سوچو. حضرت علی کرم اللہ شکرین چھوٹی ہستی ہے، متعلق باتیں کر رہے ہو تو ایسے تو پتہ نہیں کتنی قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں جس کو اگر توڑ مروڑ دیا جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں مطالب چلے جاتے ہیں، اس کے تو پیش کر دیے جائیں گے. یعنی آدھا بات کرتے رہو اور آدھی بات بتاتے رہو، لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، اور لوگ جو ہے نا آپس میں جھگڑتے رہیں گے. ارے خدا کا خوف کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں میں محبتیں بڑھائی ہیں، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، خود تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کو دعائیں دی ہیں. اندازہ کرو، ایک واقعہ بتاتا ہوں تو تھوڑی سی شرم کر لینا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ گھر میں کئی دن کے فاقوں کے بعد کوئی جو میسر آئے، آٹا گوندھا، روٹی بنائی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم وجہ کریم کو ایک روٹی دی. ایک روٹی اپنے حصے میں آئی، آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی اپنے چادر میں لپیٹ لی، گھر سے باہر جانے لگی. حضرت علی فرمانے لگے، فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ تم بھی بھوکی تھی، تم نے پورا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا بابا جان کے لیے لے کے جا رہی ہوں، کہیں ان کو پتہ نہیں کتنے دن سے میسر آیا نہیں آیا. وہ لے کے چلی گئی. مغرب کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ ان کے دروازے پہ پہنچی. کہلی کہو فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ کہلے اندر آنے دیجئے. اندر چلی گئی، آدھی روٹی نکال کے دی. وہ فرمایا کہ میں اس لیے لے کر آ گئی کہ کہیں آپ کو کچھ میسر آیا نہیں آیا. اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے، ہماری جان و مال ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان. فرماتے ہیں کہ بیٹی اچھا کیا تو نے، ورنہ آج یہ تیسرا یا چوتھا دن بھی تیرا باپ کا جو ہے فاقے سے گزر جاتا. اندازہ کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے مختار کائنات بنایا، ہر چیز پہ اختیار دیا. صبر کا عالم دیکھیے، برداشت کا عالم دیکھیے، شکر کا انداز دیکھیے. شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. پوری کائنات ان کے قبضے میں دی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے تمام خزانے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں، پھر بھی فقر کے کس مقام پر موجود ہیں. کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. تمام تکلیفیں خود جھیلتے ہیں اور ہمیں راحتیں پہنچاتے ہیں. اور ہمیں راحتیں پہنچاتے ہیں ہم جیسے ناکارہ لوگ منہ سے الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم جیسے لوگ، ہم نہیں، تم جیسے لوگ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان
آنسو بہنے لگے کہ کل ہمارے یہاں چولہا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی آنسو بہنے لگے کہ لے فاطمہ ایسا کر کہ تو اور میں صبر کر لیتے ہیں. ہم جو صبر کریں گے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہماری امت کو بخش دے گا. سوچئے گا ذرا, بھوکے پیٹ ہیں, فاقوں سے ہیں, تھوڑا سا میسر آیا, آئندہ کا پتہ نہیں ہے. ارے کیسے پتہ نہیں ہے؟ جس کو پوری کائنات کی خبر اس کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ یہ صرف مصلحت خداوندی ہوا کرتی ہے. یہ آپ کا حسن ظن ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہر چیز پہ قادر ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں اس ناکارہ امت کے غم میں مبتلا ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا. تو بھی صبر کر لے, میں بھی صبر کر لیتا ہوں. ارے زمین پہ پیر مارے تو خزانے اگل پڑے, خزانے نکل پڑے, خزانے اگل دے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چند واقعات, یعنی یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کو سن کر تو آپ کو شرم سے خود ہی ڈوب جانا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کون سی بات ایسے کر دی. ارے باغوں کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. ارے جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی ان کو یہ باغوں سے کیا لینا دینا, انہیں جائیدادوں کے معاملہ سے کیا لینا دینا. بس واقعات پڑھ لیے, زبردستی اس کو آگے بڑھانا ہے, مرچ مسالہ لگا دو تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگوں میں چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے, لوگوں کے ذہن ورغلانا شروع ہو جائیں. کوئی ان کی موافقت میں, کوئی ان کی مخالفت میں بولنے لگے گا. یعنی تماشا بنانے کے لیے نعوذ باللہ, معذرت کے ساتھ. لیکن ایسے لوگوں سے معذرت بھی نہیں کرنی چاہیے بھائی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ زبان کیسی استعمال کرتے ہیں. ارے بھائی زبان کیسے استعمال کریں جن لوگوں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, ان کے لیے بھی نہ بولے تو پھر کس کے لیے بولے بھائی. روز محشر کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے کہ تجھے غیرت نہ آئی, اتنی باتیں بناتا ہے, تجھے شرم نہ آئی کہ میری بیٹی کے متعلق باتیں تو نے اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالا. کیا جواب دیں گے بھائی؟ ضروری ہے ایسی باتوں کا لوگوں تک پہنچانا جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. ارے کوئی باغ کا, کوئی جائیداد کا کوئی معاملہ ہے بھی تو کیا ضروری ہے بتانا؟ وہ ایمان کا حصہ ہے کیا, تعلیم کا حصہ ہے کیا؟ یعنی اس کے بغیر جنت دوزخ کیا وہ ٹھکانے پہ لگ جائے گی یا خطرے میں پڑ جائے گی؟ لازمی ہے کہ یہ والے واقعات بتائے جائیں. کیوں بتائے جائیں بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ کبھی صحابہ کرام کے متعلق الٹی سیدھی بکواس شروع کر دی جائے گی, کبھی اہل بیت اطہار کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر دی جائیں گی, اور پتہ چلا کسی بھی طریقے سے چین نہیں لینے دینا ہے لوگوں کو. یعنی شاید کوئی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہا ہو, محبتیں کر رہا ہو, لوگوں میں گھل مل جائے. چلو کسی ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں کہ چلو اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, قرآن کی خاطر, اہل بیت اطہار کی خاطر کسی ایک جگہ پہ آ کے رک جائیں. نہیں, ہلاتے رہو کسی بھی طریقے سے. میں تو تمام علماء کرام سے کہوں گا, تمام مشائخ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے, اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو لگام دیجئے, انہیں سمجھائیں, ان کو شعور بیدار کیجئے کہ خدا کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو یار. کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں پراگندہ کر رہے ہو؟ لوگوں کے جذبات سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کیا سوچیں گے یار وہ لوگ جو شاید ہمیں دیکھ کر ایمان لے آتے, دین میں داخل ہو جاتے, لیکن وہ یہاں کے جھگڑوں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسا دین ہے؟ آپ نے تو آگ ہی لگا دی. آپ کو تو شرم ہی نہ آئی کہ آپ بول کیا رہے ہو یار. سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے, اس کو کون بجھائے گا؟ کون ہے ذمہ دار اس بات کا؟ بات تو کرتا رہوں گا تو میرا دل جل رہا ہے, میں تو بولتا رہوں گا, پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی, لیکن میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, چاہتا رہوں گا, بالکل رہوں گا.
اللہ رسول کی خاطر، اس کے پیارے گھرانے کی خاطر، جس میں آیت تطہیر نازل کی ہیں یار، ان کے گھرانے کے متعلق خدا کا خوف کرو یار. یہ تو عجیب سی بات لگ رہی ہے. جس پاک گھرانے کے بارے میں اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، سورہ نور میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل فرما دی، ان کی شان میں، ان کی برات میں. اتنا پیارا نبی جو راتوں کو رو رو کے ہلکان ہوتا ہے، امتیوں کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. یہ امتیوں میں سے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے، حیا نہیں آتی. خدا کا خوف کرو. میں آپ تمام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ویڈیو کو شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، کمنٹس دیجئے، اپنے پیارے کمنٹس دیجئے. یہ بتائیے، یہ ثابت کیجئے کہ آپ کا بھی دل جل رہا ہے نہیں جل رہا ایسی الٹی سیدھی باتیں سننے کے بعد، کہ جہاں پر کبھی حضرت علی کرم وجہ کریم کے متعلق غلط باتیں کی جا رہی ہیں، کہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کہیں بزرگان دین کے بارے میں. آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو چھوٹ کس نے دی ہے؟ جو دل چاہے بول دے، جیسے دل چاہے کچھ کہہ دے. ارے جنہیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے مراتب عطا فرمائے، تم کون ہوتے ہو ان کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنے والے؟ ضروری ہر بات کو ڈسکس کیا جائے، ضروری ہر بات کو بولا جائے، خاموش رہ نہیں سکتے. اگر کوئی ایسی بات تم تک پہنچ بھی گئی ہے تو تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی کہ یار یہ بات مناسب نہیں لگ رہی، میرا دل قبول نہیں کر رہا، میرا ذہن قبول نہیں کر رہا. پتہ نہیں کس قسم کی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ. کون آپ کی اصلاح کرتا ہے یا مجھے اصلاح والی تو بات ہی نہیں لگ رہی نا. کہاں کھلے بندے ہیں یہ کہنا چاہیے، کہاں کھلے بندے. ارے ایک جانور بھی کسی گھر میں بنتا ہے نا، گھریلو ہوتا ہے، تو اس کو بھی اتنی تمیز آ جاتی ہے کہ کہاں غلاظت کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. چیخیں مارتا ہے، دروازہ کھولو اس کے بعد باہر جاتا ہے. یہ انسان ہونے کے باوجود اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. بات بھی میں نے وہی کی ہے، اشرف المخلوقات. آپ بھی بڑے مخلوقات میں بڑے اشرف ہیں. خدا کا خوف کیجئے. باتیں بنانا ہمیں بھی بہت آتی ہیں، لیکن ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکلیفیں آئیں تو آپ نے بھی دعا دی. ہم دعا دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ رب العزت آپ کو علم عطا فرمائے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ صحیح چلنے والا بنائے، اور لوگوں کو بہکانا چھوڑیے، لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چھوڑیے. اللہ تعالی ہمیں عقل اور شعور اور سمجھ عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی امین. اس ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے گا، کمنٹس دیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.